بعض سوالات ایسے ہیں کہ جو ایسا طبقہ کرتا ہے جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے، اسلامی احکام کی قدر کرتا ہے، لیکن بعض احکام پر اعتراض نہ سمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور بعض اعتراضات ایسے ہیں کہ جو مستشرقین وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو اسلام سے محبت نہیں ہے، ان کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا ہے، اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے، غرض بھی نہیں ہے۔ تو قربانی پر ہونے والے اعتراضات دو قسم کے ہیں، بعض اپنوں کی جانب سے ہیں جو غلط فہمی کی وجہ سے ہیں، اور بعض غیروں کی جانب سے ہیں جو صحیح فہمی کی وجہ سے ہیں، غلط فہمی نہیں ہے، وہ اسلام کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے ہر آئے دن حکم شرعی پر کوئی نیا اعتراض کرتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے سوالات اور کے جوابات سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، کوئی شخص قربانی اپنی جانب سے کرے، اس کا تو کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے، قربانی کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرے، یعنی قربانی کر کے ثواب اللہ کے نبی کو دے، یہ معنی اس کا، تو کیا جائز ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز بلکہ مستحب ہے اور کرنی چاہیے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی باب قول المضحی اللہم منک و الیک فتقبل منی وقول المضحی عن غیرہ اللہم تقبل من فلان، اس کے تحت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قربانی والے دن ایک دمبا لایا گیا، اتی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یوم النحر بکبش فذبحہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا، اور جب ذبح کرنے لگے تو آپ نے یہ فرمایا بسم اللہ اللہم منک ولک ومن محمد لک، اے اللہ یہ قربانی اللہم منک، اے اللہ قربانی جو میں ذبح کرنے لگا ہوں تو یہ اس کا اجر مجھے نہیں، جو کرے گا اس کو تو اجر ملے گا ہی، لیکن اس کا اجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ملے۔ ومن محمد لک، محمد کی طرف سے آپ کے لیے ہے، تو قربانی حضور کے لیے نہیں، قربانی تو اللہ کے لیے ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو درمیان اللہم منک، اس سے کسی کو شبہ ہوگا کہ قربانی تو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، نہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا خمس اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے خمس نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کا ایک حصہ وہ ہے جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ ہوتا ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ تو من کا معنی یہ نہیں قربانی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ قربانی فی سبیل اللہ ہے، قربانی واجبہ نہیں ہے، قربانی نافلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے جانور ذبح کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے۔ پھر دوسرا دمبا ذبح ہوتا، آپ فرماتے بسم اللہ اللہم منک ولک ومن علی لک، دیکھو یہاں بھی من کا فرمایا ہے، یعنی اللہ یہ نفل ہے آپ کی رضا کے لیے ہے اور علی کی طرف سے ہے۔ ایک عالم زین الدین محمد بن عمر سراج الدین بن محمود شہاب الدین الرازی الحنفی، بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، سن 766 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، طبقات الحنفیہ عبد القادر قرشی کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ بہت بڑے عالم، ان کا معمول کیا تھا کہ قرآن کریم پڑھتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصالہ ثواب فرماتے، جانور ذبح کرتے اور اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرتے۔ فتاوی شامیہ میں ہے ختم ابن السراج عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 10,000 ختمتاً وضحى عنہ مثل ذلك، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے 10,000 قرآن کریم ختم کیے، 10,000 قرآن کریم، اور قربانی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے نقل فرماتے ہیں وقول علماءنا له ان يجعل ثواب عمله لغیرہ يدخل فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص عمل کرے اجر کسی اور کو دے، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں کہ اللہ کے نبی کو اپنے عمل کا اجر دے، صرف شامل ہی نہیں فإنه احق بذلك، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ امتی نیک عمل کرے اور اجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے۔ کیوں؟ حیث انقذنا من الضلالہ فی ذلک نوع الشکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضلالت اور گمراہی سے نکالا ہے۔ دیکھو ضلالت سے نکالتے اللہ کی ذات ہے، لیکن محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو یہ نسبت سبب کی طرف ہے۔ تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، نیک عمل پڑھیں گے، صالح ثواب ان کی ذات کو کریں گے، ففی ذالک نوع شکر،
تو گویا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور شکرانے کے طور پر ہم اصال ثواب ان کو کرتے ہیں۔